اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے کتاب الاذان۔ جب امام کسی قوم کے ہاں جائے تو انہیں نماز پڑھا سکتا ہے۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر آنے کی اجازت طلب فرمائی، میں نے آپ کو اجازت دے دی۔ آپ نے دریافت فرمایا، تم اپنے گھر کے کون سے حصے میں میرا نماز پڑھنا پسند کرتے ہو؟ میں نے مکان کے اس کونے کی طرف اشارہ کر دیا جس میں پسند کرتا تھا۔ چنانچہ آپ کھڑے ہو گئے، ہم نے بھی آپ کے پیچھے صف باندھی۔ آخر میں آپ نے سلام پھیرا تو ہم نے بھی سلام پھیر دیا۔ اصل یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے ہاں ملاقات کے لیے جائے تو نہ امامت کے مصلی پر کھڑا ہو اور نہ ان کی مسند پر ہی کھڑا ہو، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ البتہ دو صورتوں میں مہمان کو میزبان کے گھر میں امام بنایا جا سکتا ہے۔ میزبان خود مہمان سے امامت کی درخواست کرے یا اسے اجازت دے دے۔ مہمان بڑا امام یعنی خلیفہ وقت ہو۔ میزبان کو چاہیے اگر مہمان خلیفہ وقت ہے تو خود ہی اسے امامت کی پیشکش کر دے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن روایات میں دوسرے کے گھر جا کر امامت نہ کرانے کا ذکر ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حکم امتناعی سے خلیفہ وقت کو مستثنی قرار دیتے ہیں۔ اسے اجازت ہے جہاں جائے وہاں نماز پڑھائے، کیونکہ اسے ولایت عظمیٰ حاصل ہے۔ اس بنا پر عنوان میں امام کی قید احترازی ہے۔ امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وفات میں لوگوں کو بیٹھ کر نماز پڑھائی جبکہ لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص امام سے پہلے رکوع یا سجدے سے سر اٹھا لے وہ دوبارہ رکوع یا سجدے میں چلا جائے اور اتنی دیر ٹھہرا رہے جتنی دیر اس نے سر اٹھائے رکھا تھا، پھر امام کی پیروی کرے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص امام کے ساتھ 2 رکعت ادا کرے لیکن بھیڑ کی وجہ سے سجدہ نہ کر سکے، وہ دوسری رکعت کے لیے 2 سجدے کرے، پھر پہلی رکعت سجدوں سمیت دوبارہ پڑھے، اور جو شخص بھول کر سجدہ کیے بغیر کھڑا ہو گیا وہ سجدے میں چلا جائے۔ اس سے مقصود امامت کا تقاضا بیان کرنا ہے کہ مقتدی تمام احوال و اعمال میں امام کی اقتداء کرے، نہ تو امام کے ساتھ ساتھ چلے اور نہ امام سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے اور نہ اس کی مخالفت ہی کا ارتکاب کرے۔ البتہ ایسی مخالفت کر سکتا ہے جس کے متعلق کوئی شرعی دلیل ہو۔ مثلا امام کسی مجبوری کی بنا پر اگر بیٹھ کر جماعت کراتا ہے تو مقتدی حضرات اس کی مخالفت کرتے ہوئے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عتبہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، آپ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وفات کے متعلق کچھ بتانا پسند فرمائیں گی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں، سنیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار تھے تو آپ نے دریافت فرمایا، لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، بلکہ وہ آپ کے منتظر ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، میرے لیے ایک لگن میں پانی بھر دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ آپ نے غسل کیا، پھر اٹھنے لگے تو بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو آپ نے فرمایا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، وہ تو آپ کے منتظر ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے لیے ٹب میں پانی رکھ دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ بیٹھ کے غسل فرمایا، پھر جب آپ نے کھڑے ہونے کا ارادہ کیا تو بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد ہوش آیا تو آپ نے فرمایا، کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ ہم نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کے منتظر ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے لیے ٹب میں پانی رکھ دو۔ ہم نے پانی رکھ دیا تو آپ بیٹھ کے غسل فرمایا، پھر جب اٹھنے لگے تو بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد ہوش آیا تو آپ نے پوچھا، کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ ہم نے کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے منتظر ہیں۔ لوگ عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے پاس ایک آدمی بھیجا، حکم دیا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔
آپ کا فرستادہ ان کے پاس آیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر چونکہ انتہائی نرم دل انسان تھے، اس لیے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے عمر تم لوگوں کو نماز پڑھا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، آپ اس منصب کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں لوگوں کو نمازیں پڑھائیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض میں کچھ افاقہ محسوس فرمایا تو آپ دو آدمیوں کے درمیان سہارا لے کر نماز ظہر کے لیے برآمد ہوئے۔ ان میں سے ایک حضرت عباس سے۔ اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ جب آپ کو حضرت ابوبکر نے دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹیں۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے ان کے پہلو میں بٹھا دو۔ چنانچہ ان دونوں نے آپ کو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بٹھا دیا۔ اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تو کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، جبکہ لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ عبید اللہ نے کہا، پھر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، ان سے کہا کہ وہ حدیث تمہارے گوش گزار کروں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کے متعلق بیان کی، تو انہوں نے فرمایا پیش کرو۔ میں نے ان کے سامنے حضرت عائشہ کی بیان کردہ حدیث پیش کی تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس میں سے کسی بات کا انکار نہ کیا، صرف اتنا کہا کہ حضرت عائشہ نے تمہیں شخص کا نام بھی بتایا جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ ابن عباس نے فرمایا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں نماز پڑھی، کیونکہ آپ بیمار تھے، اس لیے آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، جبکہ لوگ دوران نماز میں آپ کے پیچھے کھڑے تھے۔ آپ نے انہیں بیٹھ جانے کا اشارہ فرمایا، پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، جب وہ رکوع میں چلا جائے تو تم بھی رکوع میں جاؤ، اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھا لو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو ربنا ولک الحمد کہو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوئے، اس پر سے گر پڑے جس سے آپ کے دائیں پہلو میں چوٹیں آئیں۔ چنانچہ آپ نے ایک نماز بیٹھ کر پڑھی تو ہم نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، لہٰذا جب وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ، اور جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو کہو ربنا ولک الحمد، اور جب وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو، اس کے متعلق امام حمیدی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذکورہ فرمان آپ کی پہلی بیماری کے متعلق ہے، اس کے بعد آپ نے خود مرض وفات میں بیٹھ کر نماز پڑھائی جبکہ لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، آپ نے انہیں بیٹھنے کا حکم نہیں دیا۔ قاعدہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل کو لیا جائے۔ امام کے پیچھے کھڑا ہونے والا کب سجدہ کرے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آج یہ کل شروع کریں گے، آج یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنی نمازیں قرآن و سنت کے مطابق پڑھیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ویسے پڑھیں، اور اپنی نمازوں میں خشوع لے کے آئیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس میں استقامت دے، آمین یا رب العالمین۔